ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی نے کہا تھا ایف پی آر 1000 کے قریب کو گاڑیاں خریدنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ عمل ابھی آپ روک دیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گاڑیوں کو خریدنا کیوں ضروری ہے اور ان کو خریدنے کا جو پروسیس ہے وہ درست ہے یا نہیں. جن لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا ان میں ایک صاحب تھے فیصل باڈا، جن کو میں ہمیشہ فیصل ڈاڈا کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ویسے آج بھی سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کی بھتہ خوری اور اللیجڈ مبینہ طور پر تو تمام ذکر کیا ہے، لیکن ان دونوں جماعتوں نے باہم مل کر، ایم کیو ایم نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نے بھی، آپ کو پتہ ہے وہ اتنا اگر ووٹ دیا تو وہ فیصل باڈا صاحب کو دیا. وہ اتنے طاقتور ہیں کہ کابینہ میں اضافہ ان کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، ان کے بہرحال رکا ہوا ہے. اور ثابت ہوا کہ فیصل واڈا سب سے ڈاڈا، لیکن چونکہ انہوں نے یہ مسئلہ بنیادی طور پر اٹھایا تھا تو انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. اور جب ان دھمکیوں کا ذکر ہوا تو اس کمیٹی کے چیئرمین جناب سلیم مانڈوی والا صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو ہماری یہ خواہش تھی. فرحان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو بس السلام علیکم فرحان صاحب. وعلیکم السلام. بھائی جان میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں برائے مہربانی ہمیں بتا دیں کیسے یہ معاملہ شروع ہوا، کس کس کو دھمکیاں ملی ہیں اور اب ان دھمکیوں سے نبردآزماں ہونے کے لیے کیا طریقہ کار بنایا گیا. سر آج جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے خزانہ، اس کا جب اجلاس شروع ہوا تو اس میں جو ہے 1010 گاڑیاں جو ہے ایف بی آر کی جانب سے جو خریدی جانی تھی، وہ اس کا معاملہ جو ہے ایک گمبھیر صورت اختیار کر گیا. تو اس معاملے میں ایک انٹرسٹنگ جو ایک پہلو تھا آج کی کمیٹی میں، اس میں یہ تھا کہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب جو چیئر کر رہے ہیں اس کمیٹی کو، خزانہ قائمہ کمیٹی کو، انہوں نے کہا کہ یہ جب معاملہ گاڑیوں کا معاملہ ایف بی آر کی جانب سے جو خریدی جانی تھی، معاملہ ٹیک اپ کیا گیا کمیٹی میں، تو اس کے بعد مجھے دھمکیوں کے پیغامات آنا شروع ہو گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی جو ہے وہ ایف بی آر آفیسرز کی جانب سے جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں. نہیں انہوں نے نام لیا کہ ایف بی آر آفیسرز کی جانب سے. یس، انہوں نے کہا کہ 3 آفیسرز کا انہوں نے نام لیا. نام بھی لیا. ارے واہ، اچھا اچھا. انہوں نے 3 آفیسرز کا ایف بی آر کے نام لیا کہ ان آفیسرز کی جانب سے مجھے جو ہے وہ دھمکیاں ملی ہیں. لیکن جب یہ معاملہ کمیٹی میں ٹیک اپ ہوا، دھمکیوں والا معاملہ، تو اس کے اوپر جتنے بھی اراکین تھے، کمیٹی اراکین تھے، وہ بھی obviously وہ بھی سیکھ پا ہو گئے. انہوں نے بھی کراس آرگومنٹ شروع کر دیے ایف بی آر حکام کے ساتھ، اور جس میں چیئرمین ایف بی آر بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ معاملہ سنا، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو جو سینٹر تھے رکن کمیٹی، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ایف آئی اے میں جانا چاہیے، ایف آئی اے سے انکوائری کروانی چاہیے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ اس معاملے کو یقیناً جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب جانا چاہیے اور وہاں سے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس پہ جو چیئرمین ایف بی آر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میں جو آفیسر اس معاملے میں انوالو ہیں، جنہوں نے دھمکیاں دی ہیں، میں ان کو بالکل نہیں بخشوں گا. بالکل اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو مطلب ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. ہم اس وقت تک چیئرمین جو ایف بی آر ہیں، انہوں نے کہا، کمیٹی کو بتایا کہ ہم اس وقت تک گاڑیاں نہیں خریدیں گے جتنی دیر تک جو خزانہ کمیٹی کو مطمئن نہیں کر لیتے ہم. تو جی فرمائیے. اس کے ہلو. تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے 1010 گاڑیوں والا جو معاملہ ہے ایف بی آر کی جانب سے جو خریدی جانی تھی 6 ارب روپے. نہیں لیکن آپ بتائیے، اب مختصر ترین الفاظ میں مجھے یہ بتائیے کہ اب پہلے فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا واقعی دھمکی دی گئی. اگر دھمکی دی گئی تو دھمکی دینے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، اور اس کے بعد یہ گاڑیاں خریدنے کی اپروول ہوگی، یا یہ کہ وہ الگ سے چلتا رہے اور یہ اپروول ہو جائے الگ سے.
نہیں سر، اس پہ جو ہے چیئرمین FBR نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کمیٹی کو. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک گاڑیاں نہیں خریدیں گے جتنی دیر تک جو کمیٹی اراکین ہے یا چیئرمین کمیٹی ہے یا کمیٹی کو ہم مطمئن نہیں کر لیتے، اتنی دیر تک ہم گاڑیاں نہیں خریدیں گے.